والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین حضرات، مہمانان نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، مہربانی ہوئی کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور رب کائنات کا مزید احسان یہ ہوا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی جگہ آنے کی توفیق عنایت فرمائی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مجلس نکاح کی مجلس ہے۔ نکاح کے معنی ہی آتے ہیں ملانے کے، چونکہ اس میں دو خاندان ملتے ہیں آپس میں، ان کے ساتھ میں رشتہ بن جاتا ہے، لہذا اسی وجہ سے اس کا نام نکاح ہے، اور اس کو عقد بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نکاح جتنا آسان اور سہل ہے کہ ہر کس و ناکس غریب سے غریب انسان بلا قرض میں مبتلا ہوئے کر سکتا ہے، لیکن آج ہم لوگوں نے نکاح کو اتنا زیادہ زور دے دیا، اتنا زیادہ اس میں بڑھاوا دے دیا کہ نکاح کے لیے ہم قرض لیتے ہیں، نکاح کے لیے بیجا خرچ کرتے ہیں، جو چیز ہونی چاہیے وہ چیز ہم نہیں کرتے، اور جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈی جے بجانا، گانا بجانا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، پلس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں میوزک کے ساز و سامان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن آج کا مسلمان چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے، آج کا مسلمان زور زور سے یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں تو اپنی کرنی ہے، ہمیں تو اپنے من کی چلانی ہے۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑتا ہے تو اڑتا رہے، حدیث کی پامالی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہم کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہے گا۔ میرے بھائیوں، دوستو، آج اسی وجہ سے، ان خرافات کی وجہ سے، ناچ گانا، ڈی جے اور بیکار قسم کی چیزیں جو انسان کر رہا ہے، انہی سب چیزوں کی وجہ سے میرے بھائیوں، دوستو، رشتے میں برکت ختم ہو جاتی ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں رہتا، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اگرچہ محبت ہو، لیکن میرے بھائیوں، دوستو، نکاح کے جو مقاصد ہیں، آنے والی نسلیں، ان کے اندر بے رحم رویت آ جاتی ہے، ان کے اندر عیش پسندی آ جاتی ہے۔ کیوں کہ جیسا جڑ ہوگا اسی طرح کا پودا اگے گا، میرے بھائیوں، اسی طرح کا پھل دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، انسان کو ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروایا، نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کا بھی کروایا، جس طرح سادہ کیا اور سادہ کروایا، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ کوئی ڈی جے نہیں، کوئی باجا نہیں، کوئی دھوم دھام نہیں، چپکے سے آئے، شادی ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلا، بعد میں پتہ چلتا کہ بھئی شادی ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، مالدار صحابی، ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں کچھ دن گزارنے کے بعد شادی کی، پتہ نہیں چلا کہ بھئی شادی ہوئی کیسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دوسری مرتبہ ملتے ہیں، صبح ملتے ہیں، تو ان کے کپڑے پر کچھ پیلے پن کے داغ، جو ایک قسم کے خوشبو کے شادی میں استعمال کرنے پر وہ خوشبو میں لگائی جاتی ہے، وہ لگے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن، تمہاری شادی ہو گئی، مہر کتنا دیا؟ تو ایک سونے کا کچھ ہڈی وغیرہ یہ تھا جو مہر میں
دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار صحابہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے، اپنی جان کو قربان کرنے والے، ایک وقت آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف شادی کر کے آ رہے ہیں مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا۔ تو یہ شادی ہوتی تھی، کوئی دھوم دھام نہیں، کوئی دھوم دھڑکا نہیں، کوئی بیجا خرچ نہیں، اس طرح کی شادیاں ہوتی تھیں، اور یہی شادیاں میرے بھائیو دوستو کامیاب ہوا کرتی تھیں۔ اسی لیے خدا را خرافات سے، لغویات سے، رسم و رواج سے، جو بیکار قسم کی رسمیں ہیں، علول جلول والی رسمیں جو ہیں جس کا ثبوت ہی نہیں کتاب و سنت سے، ان رسموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ سنت ہم ادا کر رہے ہیں، سنت کی صحیح ادائیگی کریں۔ میرے بھائیوں یہی چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دونوں گواہان کی گواہی، گواہ اول جناب اکبر علی صاحب ابن مرحوم مبارک حسین صاحب، گھر سون منی، پوسٹ سونسا، تھانہ سنگیا، ضلع سمستی پور، صوبہ بہار، اور گواہ ثانی جناب حیدر علی صاحب ابن عمر فاروق صاحب، گھر راجمنی، پوسٹ بھینی، تھانہ برول، ضلع دربھنگا، اور جناب اسرائیل صاحب کی جو کہ سنمنی کے رہنے والے ہیں، پوسٹ سونسا، تھانہ سنگھیا، ضلع سمستی پور، ان کی وکالت سے جناب محمد ضیاء الحق صاحب کی دختر نیک رونق پروین کو، جن کا مقام سنمنی، پوسٹ سونسا، تھانہ سنگھیا، ضلع سمستی پور، صوبہ بہار ہے، اور جن کا مہر 81,000 روپے سکہ رائج الوقت نان و نفقہ و سکنا کے میں نے بحیثیت قاضی ضیاء الحق صاحب کی لڑکی رونق پروین کو آپ کے عقد میں دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ کہیے قبلتو، قبلتو، قبلتو۔